السلام علیکم جی. نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں. یوسف رضا گیلانی صاحب جیت گئے جی. ہماری پریڈکشن غلط ثابت ہو گئی اور ہمارا جو پریڈکشن تھی پہلے ہم اس پہ بات کریں گے کہ اس کا کیا وجہ تھی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جس وقت ہم نے 4 ویلاگ اوپر نیچے کیے ہیں اس وقت ہمیں ہارسز ماؤتھ سے پتہ چلا کہ جو قوتیں ہیں جو خلائی مخلوق ہے وہ سرگرم عمل ہو چکی ہے. انہیں بتا دیا گیا ہے کہ ساڑھے بسوں گال باہر نکل گئی ہے تو آپ جو ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لیں. تو جب وہ ڈرائیونگ سیٹ میں ہوں گے تو وہ نتائج لے آئیں گے نا جی. تو چونکہ اب وہ ایکٹیو ہو چکے تھے تو اس لیے اس میں کسی بات کا شک نہیں تھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب ہاریں گے اور حفیظ شیخ صاحب جیتیں گے, اور ویسے بھی وہ ان کے کینڈیڈیٹ تھے, لیکن اس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. لیکن ریئیکشن پی ٹی آئی کے اندر حفیظ شیخ صاحب کے خلاف اس قدر اسٹرانگ تھا یا پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ نہیں چاہتی تھی کہ حفیظ شیخ صاحب جیتیں, کیونکہ حفیظ شیخ صاحب انہی کا تحفہ ہیں جن کا تحفہ جو ہے وہ رضا باکر صاحب ہیں, جن کا تحفہ عشرت حسین ہے, اور جس کا تحفہ اس طرح کے کچھ اور ایلیمنٹ ہیں جو مشرف گورنمنٹ کی ساری رجیم ہے, یہ ساری کیبنٹ ہے جو یہاں پہ موجود ہے, اس کا تحفہ ہے. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو شولڈر ربنگ چلتی ہے ایک دوسرے کے درمیان میں یہ اس کا بھی سانحہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. اب 5 ووٹوں کی برتری ہے جی, اور پیپلز دونوں پارٹیوں نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا ہے, شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی اور آصف علی زرداری صاحب نے بھی, کہ جناب ہماری لیڈ تو 35 ووٹوں کی تھی, اور اگر جو ہے آصف زرداری صاحب ان کے لیے سجن کا لفظ استعمال کرتے ہیں, اور میاں نواز شریف تو کوئی ڈھکی چھپی رکھتا ہی نہیں نا, وہ تو سیدھا ہی نام لے دیتے ہیں جی. اور گجرانوالے کے جلسے سے انہوں نے وہ شروع کیا ہوا ہے, اگرچہ آج کل بند ہے. تو لیکن شاہد خاقان عباسی نے وہ مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام کے اندر کہہ دیا کہ جناب یہ آخر میں آ کے ایکٹیو ہو گئے تھے, اور یہی بات ہمیں بھی نظر آ گئی تھی. تو ہم چونکہ کہہ نہیں سکتے, ہم شاہد خاقان عباسی نہیں ہیں نا, اگر ہم یہ کہنے کی کوشش کریں گے تو پھر پیٹ میں مزید ٹانکے لگے, ٹھیک ہے. تو ہم نے نہیں کہا, لیکن انہوں نے کہہ دیا الیکشن کے, میرا خیال الیکشن کے رات کو انہوں نے جو انٹرویو دیا اس کے اندر کہا, میں نے آج صبح دیکھا, یعنی کل شام کو جو انہوں نے انٹرویو دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تھا کیا پاسبلٹی ہو سکتی ہیں جی, اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہے. ایک تو وہ وجہ جو ہے اس کو لے لیں, ہم کسی کے ڈینائل میں نہیں, ہم صرف تجزیہ کر رہے ہیں کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور مختلف لوگ اس پہ کیا کہہ رہے ہیں. سب سے پہلے حکمران پارٹی کی بات کر لیتے ہیں. حکمران پارٹی کہتی ہے جی لوگ بک گئے ہیں, اور لوگ کس کے بکے ہیں جی, تو آپ کے بکے ہوں گے, تو آپ کے بکے ہیں تو اپنی منجی کے تھلے ڈانٹ پھرے. یہ آپ کیا, یہ حکمران پارٹی کس کو تانا دے رہی ہے کہ لوگ بک گئے ہیں؟ اب سوچنے کی بات تو ہے نا, کس کو تانا دے رہی ہے؟ ٹھیک ہے, لانے والوں کو کہہ رہی ہے نا کہ جو مینڈک آپ نے ہمیں اکٹھے کر کے دیے تھے ان میں سے ادھر ادھر بکھر گئے اور آپ نے سر کچھ بھی نہیں کیا, یہی کہہ رہی ہے نا. اس کا مطلب یہی ہے نا. ادروائز اگر وہ پارٹی ہوتی اور آندھی میں آئے ہوئے شاپروں کا مجموعہ نہ ہوتی, ٹھیک ہے, اکٹھے کیے گئے جو گھوڑے گدے ہیں ان کا شاخسانہ نتیجہ نہ ہوتی, تو اس کا پارٹی چیئرمین اناؤنس کرتا کہ جناب اتنے لوگ ہمارے ہوئے ہیں اور ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے. اب آپ کہیں گے کہ جناب وہ تو بڑا نا, شہباز گل صاحب نے کہا کہ ہی از 92 کا ورلڈ کپ, پھر تو نہ دیتا 92 کے ورلڈ کپ میں ہی از کارنرڈ ٹائیگر جو ہے وہ موڈ میں چلا گیا. یار اس سے بڑا جاہل آدمی جو ہے نا میں نہیں دیکھا. یعنی جب آپ شیر کو گھیر لیتے ہیں, کارنر کر لیتے ہیں, تو اس کے 2 ہوتے ہیں. ایک تو ہے کہ شیر صاحب ریئیکٹ کریں ہیں اور جناب سامنے حملہ کر کے کسی ایک کو پھٹڑ کر دیں سوری, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد باقی لوگ جو ہیں وہ ان کو مار دیں, یا شیر صاحب جو ہیں وہ اتنے بہادر نہ ہوں, جو کہ وہ نہیں ہے, تو اسی کارنر میں آ کے ان کا خاتمہ کر دیا جائے. یہ شہباز گل کو انگریزی پڑھنی چاہیے یار دوبارہ, مطلب کہ کارنر بورڈ میں کہہ کے کپتان کی بےزتی کر رہا ہے یار. کپتان مطلب اس کے لوگوں کو تو کہنا چاہیے کہ ہمارا جو ہے نا ٹائیگر وہ میدان میں کھڑا ہوا ہے اور اپنے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑے گا ایسی تیسی. ان کو تو یہ کہنا چاہیے کہ وہ میدان میں ہے, یہ اس کو کارنر میں لے گیا ہے. ٹھیک ہے نا. عمران خان کو بھی اپنی چارپائی کے نیچے ڈانگ پھیرنے کی ضرورت ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہوں نے کس کو کہا شکایت کی ہے کہ جناب لوگ بک گئے ہیں یا لوگ ادھر ادھر ہو گئے؟ کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ پارٹی کے سربراہ ہیں, آپ ان کے خلاف کارروائی کا اعلان کریں.
اور کہیں کہ میں انہیں پارٹی میں سے نکالوں گا جس طرح آپ نے اعلان کیا تھا کہ پی کے اندر ہیں. چلو خیر یہ ایک پہلو ہے, یہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے. پی ایم ایل این کہہ رہی ہے کہ جناب وہ جو تھے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی دونوں نے, پی ڈی ایم کہہ لیں, کہ وہ کچھ دیر تک نیوٹرل رہے ہیں, اور جب حکومت نے ایس او ایس کا میسج بھیجا ہے تو وہ تقریباً 36 گھنٹے پہلے ایکٹیو ہو گئے تھے. 36 گھنٹے پہلے تقریباً ایکٹیو ہو گئے تھے, اور انہوں نے لوگوں کو فون کالز کرنی شروع کی جس کا ہمارے پاس ثبوت موجود ہے, اور کچھ لوگوں کو اٹھا کے ادھر ادھر کیا. تو بقول زرداری صاحب کہ ہماری لیڈ تو 35 ووٹوں کی تھی, یہ کم کی گئی ہے, تو پھر جا کے ہم 5 ووٹوں سے جیتے ہیں, لیکن ہم جیت گئے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, تیسرا ایک اور بھی ورژن ہے, وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں, چونکہ ان کے اوپر مسلط کی گئی تھی چیزیں اور بہت ساری چیزیں, اور وہ انہوں نے ان کے ناک کے اندر دم کیا ہوا تھا. حفیظ شیخ صاحب جو ہے وہ تو عمران خان کی سمری مسترد کر دیا کرتے تھے جو کابینہ سے اپروو ہو کے آتی تھی. اگر آپ کو یاد ہو تو یہ 420 لاکھ روپے کے وہ جو بھرتی کرنے تھے نا, اور ڈاکٹر ارسلان اور وہ لالے کا جیسے, عمران لالے کا جیسے جو بھرتی کرنے تھے دن رات جو ہے وہ گالیاں بکنے کے لیے, ٹھیک ہے, گمراہی پھیلانے کے لیے, ان کے لیے 420 لاکھ کا بجٹ جو تھا وہ چاہیے تھا. تو حفیظ شیخ نے مسترد کر دیا تھا. اس نے کہا تھا پیسے نہیں ہیں میرے پاس کسی بھی اضافی انیشیٹو کے لیے, آپ کسی وزارت کے اندر کوئی سیل ویل بنا لیں, ٹھیک ہے, یہ الگ سے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر سیل نہیں چلنا. تو اس کے اوپر پھر خان صاحب کو دوبارہ بلا کے تو لکیر پھیر کے اور دوبارہ احکامات دینے پڑے تھے, اور دوبارہ میں بھی کافی ہچن میچر ہوئی تھی ان کی طرف سے. تو وہ ان کو ایک تو یہ بات ہے کہ پی ٹی آئی بھی چاہتی تھی اندر سے کہ موصوف جو ہیں وہ ہار جائیں اور ان سے ہماری جان چھوٹے. اب دیکھیں نا, اپوزیشن کی طرف سے یہ بیانیہ نہیں چلایا جا رہا کہ وہ استعفیٰ دے. حکومت کے ٹی وی اینکرز اور حکومت کے تجزیہ نگار اور دفاعی تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ حفیظ شیخ جو ہے وہ استعفیٰ دے دے. وہ دفاعی تجزیہ نگار یا وہ اینکر جو کہ پی ٹی آئی کے ہیں رابطے میں ہیں, میں پے رول کا لفظ استعمال نہیں کر رہا, رابطے میں ہیں, ٹھیک ہے, جو سجنوں کے ڈائریکٹ رابطے میں ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ مذاق اڑا رہے ہیں, ٹھیک ہے. سجنوں سے ڈائریکٹ رابطے میں جو ہوگا وہ آج کل پی ٹی آئی کا مذاق اڑاتا ہوا آپ کو پایا جائے گا. یہ سب سے بڑی نشانی. تو یہ جی دو باتیں. تیسری بات تو یہ ہوگی کہ پی ٹی آئی خود چاہتی تھی. اچھا, چوتھی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ بیانیہ بننے دیا کہ یہ آئی ایم ایف کا بندہ ہے, اور پی ٹی آئی نے اس بیانیے کے خلاف کوئی کاؤنٹر نریٹو نہیں دیا کہ آئی ایم ایف کا بندہ ہے, اور حکومت نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تو ہم تو آپ کے خلاف کچھ نہیں کر رہے, یہ تو آئی ایم ایف کا پریشر ہے. حالانکہ یہ سب سے بڑی بکواس ہے. جب بھی آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں اور آپ اسے کہتے ہیں کہ بھائی جان پیسے چاہیے, تو آئی ایم ایف پوچھتا ہے بھائی جان ٹھیک ہے آپ لے لیں ہم سے, لیکن واپس کیسے کریں گے؟ تو یہ سجیشن حکومت کی طرف سے جاتی ہے کہ ہم جناب اس چیز کی قیمت میں اضافہ کر دیں گے, اس چیز کی قیمت میں اضافہ کر دیں گے, پیٹرول کی قیمت بڑھا دیں گے, اس سے اتنا اضافی ٹیکس ملے گا, اور آپ کے پیسے واپس کر دیں گے. اور یہ پرپوزل جو تھیں یہ حفیظ شیخ کے آنے سے پہلے بن کے آئی ایم ایف کو سبمٹ ہو گئی تھی, اسد عمر کے دور میں ہو گئی تھی, ٹھیک ہے جی. تو اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آئی ایم ایف کچھ نہیں کہتا, آئی ایم ایف صرف یہ کہتا ہے کہ بھائی جان آپ نے پیسے لینے ہیں میرے سے, تو آپ واپس کیسے کریں گے؟ تو آپ اسے آگے سے پھر حکومت کی طرف سے جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ لکھ کے دیتی ہے کہ ہم یہ چیز مہنگی کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے, ٹھیک ہے. اب وہاں پہ اگر کوئی پاکستانی نیشنل بیٹھا ہو, گورنر اسٹیٹ بینک یا پاکستانی, ان تینوں کے دستخط ہوتے ہیں نا. ایک وفاقی حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے, وہ یا منسٹر ہو سکتا ہے فنانس کا, یا فنانس ڈویژن کا سیکٹری ہو سکتا ہے, ایک گورنر اسٹیٹ بینک ہوتا ہے, ایک کوئی اور بھی ہوتا ہے. یہ تین کے دستخط ہوتے ہیں, اور یہ لیٹر جو ہوتا ہے یہ آئی ایم ایف کی ویب سائٹ کے اوپر باقاعدہ جاری کیا جاتا ہے. لیٹر آف انٹینٹ اس کو کہتے ہیں کہ یہ, اور وہ ٹرانسپیرنسی کے اصول کے تحت یہ تو کہتا ہے نا, رضا واکر تو کہتا ہے نہیں بتاؤں گا کس سے میں نے قرضہ لیا ہے اور کس کو میں نے 14% اور 9% انٹرسٹ ریٹ دے رہا ہوں, یہ نہیں بتاتا. لیکن آئی ایم ایف کے اندر ٹرانسپیرنسی ہے, تو آپ کا جو لیٹر جاتا ہے اس کے اندر دستخط تک ان کے اوریجنل ہوتے ہیں جو وہ جاری کرتے ہیں کہ یہ لیٹر آیا ہے, انٹینٹ یعنی مرضی, یعنی انہوں نے ہم سے قرض لینے کے ارادے کا اظہار کیا ہے. تو وہ لیٹر آپ کو مل جائے گا وہاں پہ, آپ جا کے آئی ایم ایف کی ویب سائٹ کے اوپر LOI پاکستان لکھیں گے, LOI + پاکستان لکھیں گے تو آپ کو وہ مل جائے گا. تو اس کے اندر آپ کی پوری ڈیٹیل لکھی ہوں گی کہ حکومت پاکستان نے کیا 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 لکھ کے دیا ہے کہ جی ہم یہ کریں گے. تو یہ تو ہے حقیقت. لیکن پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو فاصلہ پہ رکھا اور
اس کی حفیظ شیخ کی چترول ہونے دیا. اب حفیظ شیخ صاحب میڈیکل ریزن کی وجہ سے 3-1 گھنٹے سے زیادہ کنٹینیوسلی کام نہیں کر سکتے, انہیں آرام چاہیے, ان کے دماغ کا آپریشن ہوا ہے, میرا خیال ہے رسولی نکلی تھی, اللہ ان کو صحت دے. تو یہ ان کا ایک ہینڈی کیپ تھا. تو اس ہینڈی کیپ کے باعث پی ٹی آئی کے یا اپوزیشن کی طرف سے یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ وہ ایروگنٹ ہے. وہ ایروگنٹ نہیں ہے آدمی, وہ پروفیشنل آدمی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کی میڈیکل ہینڈی کیپ ہے. پولیٹکس کے اندر آپ اگر ایک جگہ پہ ہیں اور آپ 8 گھنٹے کے لیے بیٹھے ہیں تو 8 گھنٹے آپ کو وہاں پہ بیٹھنا ہے, تو 8 گھنٹے کے لیے لوگوں کی سٹریک جاری ہے, کوئی آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے, کوئی آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے. جہاں پہ آپ نے بریک دی نا کہ یار تھوڑا سا میں ذرا آرام کر لوں, وہیں پہ لوگ کہیں گے دماغ خراب ہوگا. ٹھیک ہے, میرے بارے میں لوگ کہتے ہیں, میری پروفیشن کے اندر بہت ایروگنٹ آدمی ہے, تو کسی کو منہ نہیں لگاتا. ہم جو ہیں وہ عاجزی میں لوگوں کو منہ نہیں لگاتے, لوگوں کا خیال ہے کہ ہم ایروگنس میں نہیں لگاتے. ٹھیک ہے, بہت سارے ہمارے لسنر کا خیال ہے کہ ہم بہت ایروگنٹ آدمی ہیں کیونکہ ان کا فون نہیں سنتے اور ان کا میسج کا جواب نہیں دیتے. اب انہیں ہماری جگہ کے اوپر ہونے کا نہیں پتا, اس لیے میں حفیظ شیخ کو اس کا قصوروار نہیں سمجھتا. اس کی میڈیکل لمیٹیشن بھی ہے. نمبر 1, LOI جو تھا وہ اس کے آنے سے پہلے لکھا جا چکا تھا, IMF کو سبمٹ کیا جا چکا تھا, لہٰذا حفیظ شیخ نے کہا کہ ٹھیک ہے جی, جو انہوں نے لکھ دیا ہے, وہ فیورٹ اسد عمر صاحب ہیں, عمران خان صاحب کے فنانس منسٹر, تو میں اس میں پنگا لے کے میں نے اپنی میرا مطلب ملنے والی نوکری پہ لات مارنی ہے, تو ٹھیک ہے یہی ٹھیک ہوئے گا. تو سارا کچھ مان گیا. وہ حفیظ شیخ نے نہیں مانا تھا. ٹھیک ہے, اب وہ چلا گیا یار, اب تو اس نے کوئی میرا مطلب چلا جائے گا کچھ دنوں کے اندر, اور اب میرا خیال ہے کہ وہ کوئی ہمیں بینیفٹ نہیں دے سکتا. لیکن اگر ہوتا بھی تو اس نے کیڑا بینیفٹ دینا سی, زیادہ سے زیادہ ساڑھا نہ اس نے دینا تھا, کیونکہ ہم اس پہ تنقید بہت کرتے تھے. لیکن یہ قصوروار ابھی تک PTI اور حکومت میں موجود ہیں. کہنے کا مطلب یہ تھا, تو اس کی بلی چڑھا دیا گیا. حفیظ شیخ صاحب کو ایک بندہ چاہیے تھا جو حکومت کی ان تمام عوام کی ان تمام مزریز کو, ان تمام مسائل کو جو ہے اس کے گلے میں ڈال کے اس کی بلی اور قربانی چڑھا دی جائے, اور حفیظ شیخ کی چڑھا دی گئی. یہ ایک فلسفی ہے کہ جناب حفیظ شیخ کی بلی جو ہے وہ PTI نے چڑھائی ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے نا واردات کے, دیکھیں IMF کے پروگرام میں آپ جاتے ہیں جو 1 سال کے لیے سسپینڈ ہو جاتا ہے کرونا کے باعث, اب وہ دوبارہ بحال ہو رہا ہے. اس بحالی کے اندر عمران خان صاحب کی خواہش تھی کہ ہمیں $2 ارب یکمشت ملے تاکہ ہمارا بیلنس آف پیمنٹ ٹھیک ہو, جبکہ IMF نے کہا کہ نہیں جی, آپ کی جو صورتحال ہے, جس طرح کہ آپ عمل کر رہے ہیں, اس کے اوپر ہم صرف آپ کو 50 کروڑ دیں گے, $2 ارب نہیں دیں گے. تو انہوں نے بیان داغ دیا. اب اس طرح کے بیانات پبلکلی نہیں داغے جاتے, لیکن عمران خان صاحب کو کون سمجھائے, جو بندہ اپنا ووٹ نہیں پا سکتا صحیح طریقے نال, وہ صحیح طریقے سے بیان کیا دے سکے گا. ٹھیک ہے, اور تسی اندازہ کرو, خان اینک لاندا ہے کہ سارے نو موت پہ جاندی, سارے اس طرح دی اینکا لگا لیتے ہیں. تو وہ جو ہے نا سرتاج گل, وہ پیچھے کھڑی ہوئی تھی, اس نے دیکھا خان نے دستخط کیے ہیں تو اس نے بھی دستخط کر دیے, دونوں دے ووٹ ریجیکٹڈ. ٹھیک ہے, اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ووٹ ریجیکشن بھی انٹینشنلی کی گئی ہے, اور چونکہ خان صاحب نہیں چاہتے تھے کہ حفیظ شیخ صاحب جیتیں. خیر, یہ ایک اپنی جگہ پہ بات ہے. جہاں تک لوگوں کے بکنے کی یا نہ بکنے کی بات ہے, دیکھیے ہر سیاستدان جو ہے وہ اپنا مستقبل دیکھتا ہے. PTI کو پارٹی تو ہے نہیں, یہ ونیبل کو اکٹھا کر کے دیا تھا, بقول زرداری صاحب کے سجنوں نے اکٹھا کر کے دیا تھا. اب ان مینڈکوں کو اکٹھا رکھنا جو تھا وہ اس کی ذمہ داری تھی. اگر آپ دیکھیں کیو لیگ کی, تو چودھری برادران جو تھے, بے شک انہیں اکٹھے کر کے دیے گئے تھے لوگ, لیکن وہ ان کو سنبھال کے رکھتے تھے سیاسی سپورٹ کے لیے. انہوں نے کہا سیاسی سپورٹ کا ٹھیکہ کانٹریکٹ ہمیں دے دیں, اس وقت مشرف دور میں, تو وہ ان کو دے دیا گیا تھا. وہ پارٹی کے نام کے اوپر وہ لوگ جو مختلف کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, بھانمتی نے کنپا دوڑا, اگرچہ ان میں جاٹوں کو وہ ذرا پریفرنس دیتے تھے, تو اس لیے پھر جاٹ ہی رہ گئے, بلکہ جاٹ بھی کتوں رہ گئے چوہی صاحب, وہ بھی ٹر گئے. ہاں, تو جاٹوں کو وہ پریفرنس دے کے انہوں نے ایک گروہ بنایا تھا کہ جٹاں دی پہلی دفعہ حکومت آئی ہے ملک دے وچ, تے پھر انجوائے کرو نا جی, ہاں چوہی شجاعت صاحب. تو وہ ان کو ذرا اکٹھا کر کے رکھتے تھے. یہاں پہ یہ کام جو تھا وہ کرنے کے لیے انہیں خان صاحب, چودھری صاحبان کو انہوں نے اتنا کہ گالم گلوچ کی, اتنا کہ بزت کیا, اتنی کہ بیڈ ماؤتھنگ کی ان کے بارے میں کہ چودھری صاحبان تو سائڈ پہ ہو گئے. اب ان مینڈکوں کو اکٹھا بھی تو رکھنا ہے نا, ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں کہ میرے حلقے میں کام کروا دیں, ترقیاتی یہ کروا دیں, وہ کروا دیں. تو خان صاحب جو تھے وہ تو ایروگنٹ تھے, وہ تو لائے گئے ہیں, وہ تو دیوتا ہیں, ان کی تو پوجا ہونی چاہیے, ان کی تو پرستش ہونی چاہیے. ان کو تو زرتاج گل بتائے کہ آج آپ کتنے ڈیشنگ لگ رہے ہیں, آج آپ کیسے لگ رہے ہیں. پولیٹیکل پارٹی تو ایسے نہیں چلتی نا, کرکٹ کلب چل سکتا ہے,
کوئی اولیگارکی چل سکتی ہے, کوئی ورشپر کا ایک گروپ چل سکتا ہے, کسی پیر کی فالوئنگ ہو سکتی ہے ایسے, ٹھیک ہے, لیکن پولیٹیکل پارٹی ایسے نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. پیر کی فالوئنگ والی پارٹی تو پھر پیر پگاڑا کی پارٹی ہوتی ہے نا, تو پیر کی فالوئنگ نہیں جی. تو یہ تھا جی, میں غلط تھا جی تجزیہ میرا, مجھے اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے اور اس طرح کے آئندہ کی پریڈکشن سے پرہیز کرنا چاہیے. میں اس لیے کوئی بات نہیں کروں گا کہ یہ جو نو کانفیڈنس کانفیڈنس کا جو مارا ہے, انہوں نے پتہ پھینکا ہے, اس کا نتیجہ کیا ہوگا, لیکن اس کی وجہ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ کیوں. اگر اپوزیشن جس نے فل تیاری کر رکھی تھی, آج کا دن اگر چڑھ جاتا, جس دن میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں, یعنی کہ الیکشن سے اگلے دن کی سورج اگر طلوع ہو جاتا اور دفاتر کا آغاز ہو جاتا, تو اپوزیشن کی فل تیاری تھی کہ ہم نے جا کے نو کانفیڈنس جمع کروا دینا ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے, اگر وہ نو کانفیڈنس جمع ہو جاتا تو معاملات پی ٹی آئی کے یا عمران خان اولیگارکی کے ہاتھ سے نکل جاتے, ٹھیک ہے. تو اب چونکہ انہوں نے خود یہ کر دیا ہے اناؤنس, اللہ کرے اناؤنسمنٹ تک کی بات رہے, اور اگر میرا یہ ویلاگ کسی پی ڈی ایم کے بندے تک پہنچے تو وہ جا کے چیک کر لے اسمبلی سے کہ کیا وزیر اعظم کی طرف سے کوئی قانونی کارروائی ہوتی ہوگی. لیکن ماضی کے اندر تو یہی ہوتا رہا ہے کہ ان ایکسپیکٹڈلی پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ سرپرائز دیا کرتے تھے. ایک دن ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اپنا پورا کر کے نا, وہ کورم پورا کر کے, تو کوئی ایک اٹھ کے منسٹر کہہ دیتا تھا جی اعتماد کا ووٹ لے میں اظہار کرتا ہوں, تو باقی سارے اس کو انڈورس کر دیا کرتے تھے اور اپوزیشن شور مچاتی رہ جاتی تھی, ٹھیک ہے. تو اب یہ اناؤنس کر کے آ رہے ہیں, اور اناؤنس کر کے آنے کے نا بڑے خطرناک اثرات ہوتے ہیں. لیکن یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ وہ جو بڑی ساری گرنٹ جو ہے وہ فاسٹ باؤلر کے منہ سے جب نکلتی ہے تو وہ سلو بال ہوتا ہے, موسٹلی وہ سلو بال ہوتا ہے, وہ فل پیس کا بال نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. اور سلو بال پہ اکثر چھکا لگتا ہے, اور گیند بعض اوقات جو ہے وہ گراؤنڈ سے باہر بھی چلی جاتی ہے. پی ایس ایل ہے آج کل, اور کیا کریں, پی ٹی آئی جو ہے وہ کرکٹ کی زبان سمجھتی ہے. تو اس لیے اب یہ اناؤنس کر کے اگر ووٹ آف کانفیڈنس لینے جا رہے ہیں, اگر تو اس کے خلاف اب بھی آپشن ہے اپوزیشن کے پاس کہ وہ جمع کروائے نو کانفیڈنس موو, کہ یہ کانفیڈنس کا ووٹ لیں, تو وہ تو انہیں لینا پڑے گا, وہ تو انہیں کروا دینا چاہیے. اور اگر وہ نہیں کرواتے تو پھر بہت ساری اور باتیں اور آپشنز موجود ہیں. اتنا ہی جی, کل پھر آپ سے اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.